بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دوا آرسینکم ایلبم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ یہ آڈیو نمبر 1 ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آرسینک ایلبم، اس کے پروور ڈاکٹر گریٹ ہنی مین ہے۔ منرل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے، ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس کا میازم سورا، سفلس، سائیکوٹک یا سائیکوسس، تینوں میازموں پہ یہ کام کرتی ہے۔ سورا میازم اس کا سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے۔ پولیکرسٹ ریمیڈی ہے اور کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے۔ آرسینک ایلبم سفید سنکھیا سے بنائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے چائنیز نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اس کے بعد یہ ہندوستان آئی، ہندوستان میں استعمال ہوتی رہی، اس کے بعد پھر دنیا میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ حکمت میں، آیوروید میں یہ جلدی امراض، مرگی، امراض مردانہ اور بہت سارے اعصابی امراض میں اسے استعمال کرتے رہے ہیں۔ خالص حالت میں یہ ایک زہر ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک میں اس دوا کی خصوصیات کی طرف۔ آرسینک ایلبم کے مریض میں 4 قسم کی خصوصیات ہوں تو آپ اسے دینا، کسی بھی مریض میں، کسی بھی انسان میں یہ 4 خصوصیات ہوں تو آپ آرسینک ایلبم کو دینا مت بھولیں۔ نمبر 1 ہے انسیکیورٹی۔ اس کے معنی ہیں عدم تحفظ۔ دوسری ہے ڈیپینڈنٹ، کسی کا سہارا ہونا، کسی پر منحصر ہونا۔ تیسری ہے پوزیسو، استحقاق رکھنا، حاکمیت والا مزاج، دعوے داری کہہ لیں سے۔ چوتھا ہے اس کا اینگزائٹی اباؤٹ ہیلتھ، اپنی صحت سے متعلق بے چینی، ڈر اور خوف۔ انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا خوف، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے، مجھے کوئی خطرناک بیماری نہ لگ جائے، اسے اکیلا رہنے کا خوف ہوتا ہے، کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے، وہ لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اسے کمپنی ڈیزائر ہوتی ہے۔ اب وہ دوسروں پر منحصر یا دوسروں کا سہارا لینا چاہتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں، اس کو کچھ ہو جائے تو وہ اس کی مدد کریں، پھر وہ پوزیسو ہو جاتا ہے۔ اب وہ دعویٰ داری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے استعمال میں نہ ہو۔ چیزیں مل بانٹ کر استعمال کرنا اسے نہیں آتا۔ وہ حاکمیت جتاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کا خیال رکھ رہا ہے وہ صرف اس کے ساتھ رہے، اس کا خیال رکھے، اس کا حکم نامے، اس کا حکم مانے۔ جیسے آرسینک کا بچہ، اگر اس کے پاس بہت سارے کھلونے ہوں اور اگر اس کا دوسرا بھائی اس سے کھلونے مانگے تو وہ بالکل بھی نہیں دیتا، کہتا ہے یہ میلے ہیں، یعنی کہ حاکمیت جتاتا ہے اور بالکل بھی نہیں دیتا کہ ایک منٹ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے ان کو ہاتھ لگانے کے لیے نہیں دیتا۔ تو یہ پوزیسو کی نشانی ہے۔ اسی اثنا میں اسے
انگزائٹی اباؤٹ ہیلتھ شروع ہو جاتی ہے، اس طرح کی عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی صحت کے متعلق پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کھا لوں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز پی لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ اپنی صحت سے متعلق وہم، ڈر، خوف رہتا ہے کہ اسے یہ خیالات صبح سویرے اور رات میں زیادہ آتے ہیں، اور ان خیالات میں ہر وقت گھرا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، بستر بدلتا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے بے چینی کی۔ آرسینک کیلبم کے مریض کو کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا، اس کو سمجھانا بے سود ہوتا ہے، اور اگر اس کو سمجھانا چاہیں گے بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ آرسینک کیلبم کا مریض صاف ستھرا رہنا پسند کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، ہر چیز کو سلیقے سے رکھتا ہے۔ اس کا مریض تیز، چلاک، عیار، خود غرض انسان ہوتا ہے۔ اس دوا کو ریس ہارس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں تیزی بے انتہا ہوتی ہے، جیسے گھوڑے کے اندر تیزی ہوتی ہے ایسی تیزی ہوتی ہے۔ اس دوا کا مریض صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے اپنے علاوہ کچھ سجائی نہیں دیتا، انتہا کا خود غرض ہوتا ہے، سیلفش ٹائپ ہوتا ہے۔ آرسینک کیلبم ایکیوٹ امراض میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونک امراض میں بھی استعمال ہوتی آئی ہے اور ہوتی آتی ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ایکیوٹ کیسز میں آپ اسے 6C یا 30 میں بار بار دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، مگر کرونک کیسز میں جہاں اونچی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، اس دوا کو ہرگز بار بار نہ دہرائیں۔ یہ دوا جہاں کرونک امراض میں مریضوں کی جان بچا سکتی ہے، وہاں یہ جان بھی لے سکتی ہے، اسی لیے اسے اونچی پوٹنسی میں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ جب اس کی مخصوص علامات مل جائیں، اگر نہ ملیں تو نہ استعمال کریں۔ ایسے امراض جن میں مریض کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوں، جیسے کینسر ہے، دل کے پیچیدہ امراض ہیں، گردوں کے پیچیدہ امراض ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے امراض ہیں جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، میں مریض کی علامات جب تک اس دوا کی مخصوص علامات سے نہ ملیں ہرگز استعمال نہ کریں۔ میں انشاءاللہ آڈیو نمبر 2 میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔